لاہور کے مصروف ترین قبرستانوں میں سے ایک گول باغ آدھی رات کو اپنے اندر ایک عجیب و غریب خاموشی سمیٹے ہوئے تھا۔ صرف آوارہ ہوا کی سنسناہٹ اور دور کہیں سے آنے والے کتے کے بھونکنے کی آواز فضا کو توڑتی تھی۔ اس قبرستان کی ایک اجڑی قبر کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے سائے عیاں تھے۔ اس کا نام حکیم نور الدین تھا اور وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جڑی بوٹیوں اور روحانی علوم کی تلاش میں گزار چکا تھا۔ حکیم نور الدین اس قبرستان میں اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ 1 ماہ پہلے اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ خواب میں اسے ایک نورانی لباس میں پوشیدہ شخص نظر آیا تھا، جو اسے گل باغ کے ایک مخصوص حلقے میں مدفن ایک چمٹے کی تلاش کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس شخص نے بتایا تھا کہ اس چمٹے میں بہت بڑی طاقت چھپی ہے، جسے حاصل کرنے سے حکیم نور الدین اپنی تمام مرادوں کو پورا کر سکتا ہے، لیکن خواب میں دکھائے گئے مقام کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ گول باغ ایک وسیع قبرستان تھا جہاں ہزاروں کی تعداد میں قبریں تھیں۔ حکیم نور الدین رات دن اس جگہ کی تلاش میں سرگرداں رہتا، لیکن اسے کچھ نہیں مل پاتا۔ آج اس نے عہد کر لیا تھا کہ رات بھر یہیں بیٹھ کر مراقبہ کرے گا اور کسی نہ کسی طرح اس مقام کو تلاش کرے گا۔ رات گہری ہو گئی اور قبرستان کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ اچانک حکیم نور الدین کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک نورانی لباس میں پوشیدہ شخص کھڑا تھا۔ حکیم نور الدین حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ وہ شخص مسکرا کے اس کے قریب آیا اور بولا، نور الدین، تم نے اپنی جستجو میں ثابت قدمی دکھائی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی مدد کی اجازت دیتا ہوں۔ نورانی شخص نے آگے بڑھ کر ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس قبر کے سرہانے پر ایک پودا اگتا ہے، اس کے تنے کو کھودو، تم جس کی تلاش میں ہو وہی ملے گا۔ حکیم نور الدین نے بغیر کسی سوال کے اس کی بات مان لی اور پودے کو کھودنا شروع کر دیا۔ کچھ گھنٹوں کی کھودائی کے بعد اسے ایک چمٹا ملا جو سہاگا سونے سے بنا ہوا تھا اور اس پر عجیب و غریب نشانات کندہ تھے۔ جو نورانی شخص نے چمٹا دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، نور الدین، یہی چمٹا ہے جس کی تمہیں تلاش تھی، اس میں جنوں سے بھی بڑی طاقت چھپی ہے، تم اسے استعمال کر کے کسی بھی آرزو کو پورا کر سکتے ہو، دولت مند بن سکتے ہو، طاقتور بن سکتے ہو، بلکہ یہاں تک کہ تم مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہو۔ حکیم نور الدین حیرت اور خوشی کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اسے ایسی طاقت حاصل ہوگی، لیکن نورانی شخص کی باتوں میں ایک عجیب و غریب ڈراؤنا پن تھا جس نے اسے تھوڑا سا پریشان کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں حکیم نور الدین نے چمٹے کی طاقت کو آزمانا شروع کر دیا۔ اس نے چمٹے کو رگڑ کر سونا طلب کیا اور اچانک اس کے گھر میں سونے کے انبار لگ گئے۔ پھر اس نے چمٹے کو رگڑ کر بے پناہ طاقت طلب کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کا سب سے طاقتور شخص بن گیا، جس کے ہر حکم مانا جاتا تھا۔ لیکن حکیم نور الدین جلد ہی سمجھ گیا کہ اکیلی دولت اور طاقت خوشی نہیں لا سکتی، بلکہ اس نے اپنی صحت، سکون اور اپنے پیاروں کا ساتھ کھونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بیوی اس سے ڈرنے لگی تھی، دوست اس سے دور ہو گئے اور اسے ہر وقت یہ خوف ستاتا رہا کہ کہیں کوئی اس کا چمٹا نہ چھین لے۔ ایک رات جب حکیم نور الدین تنہائی اور افسردگی سے نڈھال ہو کر قبرستان میں بیٹھا تھا تو اچانک نورانی شخص پھر اس کے سامنے ظاہر ہوا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں بلکہ شیطانی جھلک تھی۔ نورانی شخص بولا، نور الدین، تم نے چمٹے کی طاقت کا خوب لطف اٹھایا ہے،
لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کی قیمت ادا کرو۔ مجھے تمہاری روح چاہیے۔ حکیم نور الدین خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور چمٹا زمین پر پھینک دیا، لیکن یہ کام بہت دیر سے ہوا تھا۔ نورانی شخص اس کی طرف لپکا اور اس کا گلا گھونٹنا چاہا۔ حکیم نور الدین چلانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز حلق میں ڈوب گئی۔ وہ بے بس ہو کر دیکھتا رہا کہ اس کی زندگی اس نورانی شخص کے ساتھ قبرستان کی گہری رات میں غائب ہو رہی ہے۔ لیکن اچانک آسمان سے ایک تیز روشنی گری اور جنتا یعنی مسلمانوں کے روحانی محافظ کی ایک فوج ظاہر ہوئی۔ ان کے نوری لباس اور جگمگاتی تلواروں نے قبرستان کو روشن کر دیا۔ وہ جنتا نورانی شخص پر حملہ آور ہوئے اور ان کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ حکیم نور الدین زمین پر بے بسی سے پڑا تھا اور لڑائی بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دی۔ اسے جنتا کی طاقت اور نورانی شخص کی شیطانی جال دھوکہ واضح نظر آنے لگا۔ جیسے ہی اسے اس جال کی سمجھ آئی، اس نے بے ساختہ اللہ کا نام لیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کی آواز سنتے ہی جنتا کے سردار کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آئے اور اسے سہارا دیا۔ انہوں نے حکیم نور الدین کو چمٹے کے جال سے آزاد کر دیا اور پھر نورانی شخص سے لڑنا شروع کر دیا۔ ایک طویل اور مصیبت بھرے مقابلے کے بعد جنتا نے آخرکار نورانی شخص کو شکست دے دی۔ وہ زور سے کڑھاتا ہوا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی شیطانی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جنتا کے سردار نے حکیم نور الدین کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، نور الدین، تمہاری سچی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے نے تمہیں بچا لیا۔ مگر یاد رکھو، چمٹے کی طاقت جھوٹی تھی۔ حقیقی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنتا آہستہ آہستہ روشنی میں تحلیل ہو گئے اور قبرستان پھر سے اپنی خاموشی میں ڈوب گیا۔ حکیم نور الدین وہیں زمین پر سجدے میں گر گیا اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے شیطانی جال سے نجات دلائی تھی۔ حکیم نور الدین کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس نے چمٹے کی طاقت کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا اور سادہ سی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنی دولت کا استعمال ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور مسجدوں کی تعمیر کرنے میں شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو چمٹے جیسی جھوٹی طاقتوں کے فریب سے آگاہ کرتا تھا اور انہیں اللہ کی وحدانیت اور سچے راستے کی طرف راغب کرتا تھا۔ ایک رات جب حکیم نور الدین بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس نے خواب میں نورانی شخص کو پھر دیکھا، لیکن اس بار وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی شیطانی جھلک نہیں تھی۔ نورانی شخص بولا، نور الدین، تم نے سچا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک آخری تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نورانی شخص نے ایک چھوٹا سا پتھر دیا جو روشنی پھینک رہا تھا۔ پھر وہ نورانی شخص آہستہ آہستہ تحلیل ہو گیا۔ پتھر کو ہاتھ میں لیتے ہی حکیم نور الدین کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، اس میں ایک عجیب و غریب طاقت تھی، لیکن یہ چمٹے کی طاقت سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ایک الہی نور تھا جو اس کے دل کو سکون دیتا اور راہ راست دکھاتا۔ حکیم نور الدین نے اس پتھر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ یہ پتھر اسے یاد دلاتا تھا کہ سچا تحفہ دنیائی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی برکت اور اس کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چل کر ہی حقیقی خوشی اور سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کہانی کا عنوان فریب جنتا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نورانی شخص دراصل ایک جنتا نہیں بلکہ ایک شیطان تھا جو جنتا کا روپ دھار کر حکیم نور الدین کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کہانی میں یہ پیغام دیا ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت حقیقی خوشی نہیں لا سکتی اور جادو ٹونا جیسے جالوں سے بچنا چاہیے۔ سچا راستہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی راہ پر چلنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے کرم مجھے بتائیں۔ کیا آپ مزید کہانیاں سننا چاہیں گے؟